نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ید بیضا والے بھی چلے گئے, مسیحائی میں والے بھی چلے گئے, آپ کو گلزار بنانے والے بھی چلے گئے, لیکن جناب محمد کی رسالت کے معجزے کے طور پہ, حضور کی رسالت کی علامت کے طور پہ ہم نے اس امت کو قرآن دیا ہے جو صبح قیامت تک دنیا کو چیلنج کرتا رہے گا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. یہ قرآن جناب محمد کا معجزہ ہے. اس جیسی 10 صورتیں لاؤ, ایک صورت لاؤ, ایک بات بنا کر کے لاؤ, صبح قیامت تک قرآن کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. اور قرآن کریم کا یہ چیلنج, قرآن کریم کا ساری دنیا کے سامنے یہ سوال تفسیر پہ نہیں ہے, ترجمے پہ نہیں ہے, یہ قرآن کے کلام پر ہے کہ ایک سورہ کوثر جیسی سورت لے کر کے آئیے, ایک سورہ عصر جیسی سورت لے کر کے آئیے, ایک والناس کی آیت لے کر کے آئیے. اللہ نے اس کلام کے الفاظ پہ, آیات پہ چیلنج کیا, اس لیے کہ جنہیں چیلنج شروع میں کیا گیا تھا وہ عربی تھے, وہ عرب تھے. انہیں اللہ نے کہا الف لام میم تمہاری زبان کے حروف تہجیبی الف لام میم ہیں. حروف مقطعات میں علماء نے یہ بھی ایک بات لکھی ہے کہ شاید یہ اہل عرب کے لیے چیلنج تھا کہ یہ حروف مقطعات میں ہم حروف کو نقل کر رہے ہیں, انہی حروف سے تم بھی شعر بناتے ہو, انہی سے تم دنیا کے سامنے خود کو عرب کہتے ہو, اسی زبان کے حروف تہجیب سے تم بھی تو قرآن کی مثال لاؤ. لیکن آج تک کوئی لا سکا؟ زور سے بولیے, لا سکا. پہلی بات, قرآن رحمت عالم کی رسالت کا معجزہ ہے, اور یہ چیلنج اللہ کا صرف عرب کے لوگوں کو نہیں تھا کہ تم ہی قرآن کی مثال لاؤ. آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یہ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی ہمارا بچہ پڑھتا ہے, اس زمانے میں عربوں کو تھا, آج ساری دنیا کے لوگوں کو بھی چیلنج ہے قرآن کی مثال لاؤ. کون بلا رہے؟ آسمان کی بلندیوں میں آپ اڑتے ہیں, پانی کی گہرائیوں میں آپ تیرتے ہیں, آپ پودے آپ نے بنائی ہیں, خلائی شکل آپ نے بنائے ہیں, سیارے سیارچے آپ نے بنائے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو کنٹرول آپ نے کیا ہے. وسائل پہ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود آج تک کوئی قرآن کی مثال لا سکا؟ تمہارے گھر موبائل ہے, موبائل سکا. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم یہ صرف مدرسے کے طلباء, منبر و محراب کے علماء کا فخر نہیں, دکاندار مسلمان کے لیے, کاروباری مسلمان کے لیے, سوشل میڈیا پہ کام کرنے, عام معاشرتی زندگی میں کام کرنے, سیاستدان غیر سیاستدان, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے قرآن اس کے دین کا فخر, ہر مسلمان کے لیے فخر ہے. آج یہ ایک نظریہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دنیا دار ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں, یہ دنیا دار ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یہ دنیا دار ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, یہ دنیا دار ہیں جو انجینئر بن رہے ہیں, مسجد کے اندر مولوی صاحب ہوتے ہیں, مدرسے میں مولوی صاحب ہوتے ہیں, خانقاہ میں مولوی صاحب ہوتے ہیں. آج ایک نظریہ پکا کر لیجئے, حضور کی امت میں جو بھی محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نبی کا جانبدار ہوتا ہے, مسلمان غیر جانبدار کبھی نہیں ہوتا. مسلمان غیر جانبدار, مسجد کو, منبر کو آباد علماء کرتے ہیں لیکن بنانے والے عوام ہیں, مدرسے کی درسگاہ کو آباد قراء کرام کرتے ہیں مگر چلانے والے عام مسلمان ہوتے ہیں. یہ طلباء قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی پڑھائی کا انتظام کرنے والے آپ ہوتے ہیں. یہ باطل کا ایک فریب ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے کہ تم تو دنیا دار ہو, تمہارا مولویوں سے کیا تعلق ہے, تم تو اصلی تعلیم والے ہو, تمہارا دینی تعلیم سے کیا تعلق ہے. آپ بتائیے, ہمارا دینی تعلیم سے وہی تعلق ہے جو حسن عقیدت کا, ایمان کا, رحمت عالم سے ہے. جیسے ہم حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے, نبی کے دین کی وفاداری بھی چھوڑ. قرآن حضور کی رسالت کا معجزہ. گزشتہ 3-4 سال پہلے ایک دعوتی سفر میں مجھے بھی امریکہ, یورپ کے چند ملکوں میں جانا ہوا. میں آپ کے سامنے دوسری بات رکھ رہا ہوں
حضرت نے تو ساری دنیا کا سفر کیا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے ایک اعزاز اور بھی دیا ہے. دنیا میں تورات، انجیل، زبور یہ وہ کتابیں ہیں جو سریانی اور عبرانی زبانوں میں اتری ہیں. آج پوری زمین کے نقشے میں کسی ملک میں کوئی سریانی زبان نہ بولتا ہے نہ جانتا ہے، عبرانی زبان نہ کوئی بولتا ہے نہ جانتا ہے. نتیجہ اس کا نکلا، آپ امریکہ میں جائیں گے تو بائبل انگریزی میں ہوگی، آپ افریقہ میں جائیں گے تو بائبل افریقی زبان میں ہوگی، آپ پاکستان میں زبور مانگیے تو آپ کو اردو زبان میں ملے گی، آپ سعودی عرب چلے جائیے تو آپ کو عربی زبان میں ملے گی. لیکن پوری دنیا کا چکر لگائیے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگر زمین کے کسی خطے پہ کسی کتاب کی زبان اور لہجہ نہیں بدلتا تو وہ رب کا قرآن. اس عربی قرآن نے، توجہ رکھیے، اس عربی قرآن نے، ان مدرسے کے معصوم طلبہ نے آپ کو مجھے کیا دیا ہے؟ دیا یہ ہے کہ جب سریانی اور عبرانی زبانیں دنیا سے مٹی ہیں تو جو بائبل آپ کو امریکہ میں دی جاتی ہے اس کو لے کر آپ افریقہ جائیں تو اس میں ایک دو نہیں سینکڑوں اختلاف ہوتے ہیں. یہاں کچھ تھی وہاں کچھ ہو گئی. آپ نے بلوچی زبان میں لی تو کچھ تھی، آپ نے جا کر کے تامل ناڈو انڈیا میں لی تو کچھ تھی. دنیا کے جتنے خطوں میں جائیں گے بائبل کی زبانیں بھی بدلتی رہیں گی، اس کے عنوان بھی بدلتے رہیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بدلتا رہے گا. رب کا شکر کیجئے جس نے اس تحفیظ کے مدارس کو اس امت میں ایسے طریقے سے جاری کیا کہ اس امت کے پاس قرآن کا لفظ محفوظ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ 1500 سال گزر گئے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ تو الفاظ، قرآن کا ترجمہ بدلنے کی بھی کسی کو ہمت. یہ عربیت کا نتیجہ تو ہے. عبرانی سریانی دنیا سے مٹی، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر یہ کتابیں بھی نہیں رہی، ان کی تعلیمات بھی باقی. قرآن کریم عربی زبان میں موجود ہے، کوئی بھی اس کا ترجمہ غلط کرنا چاہے، جب نیچے ترجمہ لکھتا ہے تو اوپر قرآن کی آیت موجود ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ اس میں تحریف کر رہا ہے. اور عجیب بات دیکھیے کہ تحریف کا شور مچانے والوں کو بھی کہنا پڑا کہ ہم اسی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ایسے ہے نا، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں لوگ کھل کے آگے تحریف کا شور مچانے والوں کو اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ نا صاحب ہم اس قرآن کو تعریف شدہ نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو تبدیل نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو غائب نہیں مانتے. لیکن یہاں ایک سوال ضرور میں رکھیے گا ذہن میں، جو کہتے ہیں نا ہم اسی کو مانتے ہیں، ان سے اگلا سوال بھی پوچھا کریں کہ صاحب جن کی کتابیں میں 2000 روایتیں کہتی ہیں کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، یہ تعریف شدہ ہے، آپ تو کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے. اگلا فتویٰ بھی دے دیں کہ جن کا اس پر ایمان نہیں ہے وہ کون ہے؟ سوال تو لگتا ہے نا. آپ تو کہتے ہیں صاحب ہمارا اس پر ایمان ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر جتنے جعفری عسکری نقلی تھے سب نے کہا کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے، ہمارا اس قرآن پر. بولیے آپ کا ذوق نہیں ہے کہ میں ادھر بات کروں، لیکن ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ بات کریں تو ساتھ میں کانٹے بھی سمیٹتے جائیں، تھوڑے سمیٹنے چاہیے نہیں سمیٹنے چاہیے. تعریف کا شور مچانے والوں نے آج مجبوراً سوشل میڈیا پر کہنا شروع کیا کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے. میرا نوجوان اس کو سنتا ہے پھر کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے وہ تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اگلا سوال بھی پوچھا کریں کہ جنہوں نے کہا ہے قرآن میں تعریف ہو گئی ہے وہ کافر ہیں یا مومن ہیں؟ پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے. جو کہ جی جو تعریف کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں میں چپ ہوں، باقی میں اس کو قرآن اصل مانتا ہوں، یہ خود بھی ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو محرف مانتا ہے. اور اس عربیت کا ایک اور کمال دیکھیے. میں نے سعودی عرب میں کچھ وقت گزارا، وہاں کے علماء میں ایک مزاج ہے، مزاج یہ کہ وہ روزانہ نیا پڑھتے ہیں، نئی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک نیا صفحہ یاد کیا، وہ فجر میں پڑھا